ساتھ چلنا ہماری مجبوری ہے۔ آصف علی زرداری صاحب خود بیان کر رہے ہیں یہ جمہوریت آئین قانون کی بحالی کے لیے سڑکوں پر پارلیمنٹ اور عدالتوں میں جنگ ہوگی، عمر ایوب صاحب کہتے ہیں۔ اس کو بڑی بات کریں گے آج۔ تو آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں سلیم بھٹی صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، کافی عرصے سے پیپلز پارٹی میں کام کر رہے ہیں اور ایک نام ہے ان کا۔ ان سے آج بات کریں گے آصف علی زرداری کے حوالے سے، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو اوور بلنگ کے حوالے سے، جو ملازمین ہیں ان کو چھوڑنے کا انکشاف ہوا ہے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور بھی ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن رکھیں گے آپ کے سامنے۔ سر کیا کہیں گے کہ چوری چھوٹے سے لوگ کرتے ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جس کی تنخواہ 25,000 ہے، 30,000 ہے، اس کا بل 50,000 آتا ہے، 60,000 آتا ہے، اگر وہ ایک ماہ کا بل نہ دے پائے تو واپڈا والے میٹر اتار کے لے جاتے ہیں۔ یہ تو 21 ارب روپے کا جو اوور بلنگ کا ہوا ہے سارا کچھ، وہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور جو سزائیں معاف ہو گئی، انکشاف ہوا ہے کہ جی اب ان کو چھوڑا جا رہا ہے ان کو۔ اب شہزاد صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شاید میں آپ سے جتنا عمر میں بڑا ہوں اتنا ہی تجربہ بھی زیادہ، کہ میں اپنے بچپن سے ہی یہ باتیں سنتا آ رہا ہوں اور دیکھتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ نے میٹر لگوانا ہے تو تب بھی آپ ان کو پیسے دیں گے، اگر آپ کا جرمانہ معاف کروانا ہے تب بھی ان کے کسی اہلکار کی جا کے مٹھی گرم کریں گے تو پھر وہ آپ کو جرمانہ معاف کرتے ہیں، یا اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ رشوت کا جو بازار ہے گرم ہوا ہوا ہے، رشوت بازاری اس قدر سرائیت کر چکی ہے ہمارے محکموں میں، ہمارے قومی اداروں میں، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، آئین کی سپرمیسی نہیں ہے، عدلیہ جو ہے وہ انصاف مہیا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ہمارے وطن عزیز میں کسی عام آدمی کے لیے انصاف نہیں ہے، یہاں دوہرے معیار ہیں، ہر مطلب صوبے کے عوام کے لیے، ہر طبقے کے عوام کے لیے۔ تو جب تک ہمارے ملک میں نظام جو ہے انصاف پر مبنی نہیں ہوتا، یہ سارے مسائل جو ہیں اسی طرح رہیں گے، اور غریب عوام جو ہے اس کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا۔ لیکن ان کو سزائیں تو ملنی چاہیے نا؟ بالکل ملنی چاہیے ان کو سزائیں۔ یہ جو آپ نے بتایا کہ 21 ارب روپے کے مطلب جو الزامات کے حساب میں لوگ سزا یافتہ تھے، یا ان کو معطل کیا گیا تھا یا ٹرانسفر کیا گیا تھا، ان سب کو بیک جنبش قلم معافی دے دی گئی ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو میں ابھی میں نے بات کی کہ انصاف نہیں ہے، لیکن بہرحال کیا کریں، عدلیہ تو ہے نا، جیسی بھی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، اللہ کرے یہ اچھی ہو جائے۔ تو اس عدلیہ کے لوگوں کو چاہیے کہ اس چیز پہ سو موٹیو لیں، اور یہ بات پر جو خام خواہ سو موٹیو لیتے ہیں اس کی بجائے اس چیز پہ سو موٹیو لیں کہ آپ نے ان کو کیسے چھوڑا ہے اور ان کو سزا دیں۔ چھوڑا جا رہا ہے، غریب آدمی کو بھی چھوڑنا چاہیے، جو وہ ان کے اوپر بھی بے گناہ کیسز نہیں، میں نہیں کہوں گا، دیکھیں جو بے گناہ ہے اس کو تو ضرور چھوڑنا چاہیے، لیکن غریب آدمی کی بنیاد پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جرم غریب کرے یا امیر کرے، آپ کریں یا میں کروں، انصاف جو ہے وہ یکساں ہونا چاہیے، سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، امیر و غریب کی بات نہیں ہے۔ جو جرم کرے گا وہ سزا بھگتے گا، اور اگر کوئی معصوم ہے تو اس کو انصاف کے طور پہ ابھی آپ کو میں ایک گھر کی بات بتاتا ہوں، کہ انہوں نے بجلی کا بل نہیں دیا، ٹھیک ہے، اور 3 مرتبہ واپڈا والے وہاں پہ آئے، ان کا میٹر جو تھا وہ اتار کے لے گئے۔ وہ قسطیں دیتے ہیں 10,000، کبھی 5,000، کبھی 3,000، جتنی ان کی حیثیت ہے، پھر اتار کے لے جاتے ہیں میٹر ان کا، اور یہاں پہ 21 ارب روپے معاف کیے جا رہے ہیں یہاں پہ۔ تو دیکھیں ابھی آپ نے کہا میٹر اتار کے لے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے قانون کے مطابق جو ہے میٹر جو ہے وہ صارف کی ملکیت ہے، کیونکہ اس نے قیمت دے کر خریدا ہوتا ہے۔ اگر یہ اتار کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو میں تو ان صارفین سے جن کے یہ میٹر اتارتے ہیں یہ گزارش کروں گا کہ وہ جائیں پولیس اسٹیشن میں اور ان کے خلاف FIR درج کروائیں کہ یہ ہمارا میٹر چوری کر کے لے گئے ہیں، تو قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ان کو قطعاً حق نہیں ہے کہ کسی کا میٹر اتار کے لے جا سکیں، آپ ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں کنیکشن جو ہے۔ دیکھیں بٹ صاحب، جب پولیس اسٹیشن میں ایک فریاد لے کے ایسے جائے گا کہ بھائی میرا میٹر اتار کے لے گئے ہیں، میں نے بل نہیں دیا، پولیس والے اس کو بٹھا لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا قانون کیا ہے، پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سب، لیکن بہرحال ہمیں کوشش تو کرنی ہے نا سسٹم کو بہتر کرنے کی، اور ہر جگہ مطلب جو ہے پولیس والے برے بھی نہیں ہیں، کہیں کوئی اچھے بھی ہیں، اللہ کے اچھے بندے بھی موجود ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ چلیں کسی غریب کو کچھ تھوڑے بہت اس کی دادرسی ہو جائے۔ تو یہ کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے نا، جب تک کوشش نہیں کریں گے تو کامیابی کیسے ممکن ہے؟ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ، اور آپ کو پتہ ہی ہے 4-4 لاکھ روپے، 5-5 لاکھ روپے ان کی سیلریاں ہو گئیں۔ اب ان کی جتنے بھی MP ہیں، MNAs ہیں پارٹی کے، اور PTI بڑا شور میں چاہ رہی ہے کہ ان کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے، ملک کے حالات کو دیکھنا چاہیے اور اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے بارے میں انہوں نے احتجاج کیا، پنجاب اسمبلی میں بھی انہوں نے آواز اٹھائی، تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی دوہرا معیار ہے ان کا، پنجاب حکومت تو کہتی ہے
دیکھیں واقعی معیار تو ہر جگہ ہی ڈبل ہے، چاہے ہماری مقننہ ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے ہماری عدلیہ ہو یا ہماری اسٹیبلشمنٹ یا دیگر ادارے جو ہمارے وطن عزیز کے ہیں. یہ اراکین اسمبلی بھی اس وعدے پر قوم سے ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں آتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم آپ کو انصاف دلائیں گے، ہم آپ کو پروٹوکول دیں گے. لیکن بدقسمتی سے عوام کو تو کوئی پروٹوکول ہے ہی نہیں. عوام پر تو ظلم و تشدد، جبر یہی مل رہا ہے عوام کو. پروٹوکول تو سارا اراکین اسمبلی لے جاتے ہیں، وزراء لے جاتے ہیں، اور جو حکمران طبقہ ہے وہ لے جاتا ہے. جو باقی بچا کچا بچتا ہے وہ افسران لے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا تھانے دار بھی اپنے ساتھ 4 سپاہی لے کے گھومتا ہے، اور وہ اس کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، آپ کی اور میری حفاظت کے لیے نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک جبر ہے کہ اس کا جو ہے خاتمہ ہونا چاہیے دوہرے معیار کا، کہ یہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ارکان کی جو سیلری ہیں، سیلری بڑھنی چاہیے، سیلری کی طرف بھی آنے آ رہا تھا. دیکھیں ان کی سیلریاں پہلے بھی بہت اچھی تھیں، اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے مراعات یافتہ لوگوں میں شامل ہیں پہلے سے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے دولت کی خزانوں سے، ٹھیک ہے نا. تو بھئی آپ اگر خدمت کرنے آئے ہیں تو آپ یہ تنخواہیں کس بات کی لے رہے ہیں؟ آپ مشاہرے کس بات کے لے رہے ہیں؟ آپ اجلاس میں آتے ہیں، آپ اس کا خرچہ لیتے ہیں، آپ پارلیمانی کمیٹی کا کوئی اجلاس ہوتا ہے آپ اس میں اس خرچہ لیتے ہیں، آپ کہیں دورے پر جاتے ہیں اس کا خرچہ لیتے ہیں. بھئی آپ کیا خدمت کر رہے ہیں ملک و قوم کی؟ آپ عوام کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟ آپ عوام کو لوٹ رہے ہیں یا عوام کو کچھ دے رہے ہیں؟ ایک ایم پی صاحب یہاں پہ آئے تو اس کو میں نے سوال کیا کہ آپ لوگوں کی جو سیلریاں بڑھی ہیں تو یہ ٹھیک ہوا ہے؟ ان کا کہا بالکل ٹھیک ہوا ہے جی، ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. میں کہا آپ لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا، جو غریب جو آدمی ہے اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ وہی بات ہے کہ آپ اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں. لیکن مجھے ایک سوال کا جواب میں چاہتا ہوں آپ کے ذریعے ان اراکین اسمبلی سے جو یہ اس کے حق میں بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں، عوام کو، میں عوام ہوں، ٹھیک ہے نا، ہمیں بتائیں کہ آپ نے عوام کی مراد میں بھی، عوام کی تنخواہوں میں بھی کوئی اضافہ کیا ہے؟ عوام کی مہنگائی بھی روکنے کی کوشش کی ہے؟ یا صرف آپ نے رشوت بازاری ہی قائم کی ہوئی ہے؟ کون سا ارکان اسمبلی ہے جو کہتا ہے کہ اب دیکھیں نا بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہر بندہ چاہے وہ امیر ہے یہ جتنا مرضی جاگیردار، بلکہ بات سمجھ لے کہ ملک کے خزانوں کا مالک ہے، وہ اسمبلی کے طور پہ اسمبلی میں جاتا ہے تو جا کے کہتا ہے میری تنخواہ دستخط کر رہا ہوتا ہے تنخواہ کے چیک کے اوپر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شرم نہیں آتی مطلب دوستوں کو کہ بھئی ہم یہ کام نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے. پہلے ان کی جب سیلریاں تھی 1.5 لاکھ تھی، 2 لاکھ تھی، اب 3 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے، 5 لاکھ روپے ہو گیا. نہیں، یہ جب اراکین اسمبلی نہیں ہوتے اس وقت بھی تو بہت اچھی شاہانہ زندگی گزارتے ہیں نا، اس وقت بھی تو کوئی تنخواہ نہیں کما لیتے ہیں سر، تو اس وقت بھی تنخواہ نہیں لے رہے ہوتے آپ. تو بھئی آپ تو اب تنخواہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ آئے ہیں خدمت کرنے کے لیے، خدمت کریں. دیکھیں جب یہ آپ خدمت کے لیے آئیں گے نا تو یہ سارا نظام درست ہو جائے گا، عدلیہ بھی سیدھی ہو جائے گی، اور جو دیگر ادارے ہیں چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا بیوروکریسی ہو سارے سیدھی ہو جائیں گے. پتہ ہے کہ بھئی ہم تو خدمت کرنے آئے ہیں، اور ہم جو کام نوکری کر رہے ہیں یہ بھی خدمت کے جذبے سے کر رہے ہیں، لہٰذا تنخواہ لینی ہے تو خدمت بھی کرنی ہوگی. اب شہباز شریف صاحب نے جو اعلان کیا ہے بجلی کی حوالے سے، ہمارا انٹرویو یہی تھا بجلی کی حوالے سے کہ جی 6 سے 8 روپے بجلی سستی ہوگی پورے پاکستان میں، عوام کو سہولت دی جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ بجلی جب 6 سے 8 روپے سستی کریں گے اس کے بعد 1 ماہ کے بعد پھر دوبارہ 20 روپے اکٹھے پڑیں گے؟ بدقسمتی سے اس ملک میں ہو تو یہی رہا ہے کہ آپ 1 روپیہ یا 50 پیسے بجلی کی قیمت کم کرتے ہیں اور اگلے دنوں میں آ کے 10 روپے بجلی کی قیمت آپ بڑھا دیتے ہیں. تو بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کرنا ہے تو وہی کریں، بجلی کی چوری کو روکیں، جو سرکولر ڈیٹا اس کو کم کریں، ٹھیک ہے نا. جو لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا ہوا ہے حکمرانوں نے یا افسران نے یا ملازمین نے. آپ دیکھیں نا ایک معمولی سا میٹر ریڈر یا کوئی ایک دوسرا لائن مین ہوتا ہے، آپ اس کے گھر جا کر دیکھ لیں اس کی جتنی تنخواہ ہوتی ہے اس سے زیادہ کے لوازمات لگے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں. بالکل. اور بجلی ان کے گھر میں ایسے بے دریغ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، کا بازار ختم نہیں ہو سکتا. وہ جتنی بجلی کی چوری بات کریں گے اس کے اوپر بات کریں، بجلی چوری پر بات کریں گے. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد کنٹینیو یہاں سے ہی کریں گے. ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رشوت کا جو بازار ہے وہ گرم ہو چکا ہے. شہباز شریف نے بھی اعلان کر دیا ہے بجلی سستی ہوگی نہیں ہوگی، اس کے بعد 20 روپے اضافہ ہو جاتا ہے، کافی پیسوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. عوام بیچاری کہاں پہ جائے گی؟ تو سر اب بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ رشوت کا جو بازار ہے کب ٹھیک ہوگا، ٹھنڈا ہوگا؟ دیکھیں رشوت کا بازار تو اسی وقت ٹھنڈا ہوگا، اسی وقت اس کے اوپر آپ کنٹرول کر سکیں گے جب آپ اوپر سے نیچے آئیں گے. آپ اوپر بیٹھ کے حکمران کے طور پہ کک بیکس لینا چھوڑ دیں گے. انٹرنیشنل جو آپ سودے کرتے ہیں اس میں مطلب جو آپ لوٹ مار کرتے ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے گا.
تو آپ نیچے مجسٹریٹ کو، تھانے دار کو، پٹواری کو بھی آپ قابو کر لیں گے۔ آج حالت تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، آپ اس کا پٹا ملکیت کی کاپی لینے جاتے ہیں یا کوئی فرد ملکیت دینے جاتے ہیں تو پٹواری آپ سے مطلب جیب خالی کیے بغیر سر وہ تو کہتے ہیں وہ آپ پیسے کو فرد دیں، ملکیت ہی نہیں دیتا۔ وہ تو کہتے ہیں پیسے دیں، پیسے دیں گے تو نے آپ اس کا ملک کام میں ہوگا، سسٹم ورنہ لے کر کام آئے نہیں ہوگا کہ جی کمپیوٹرائز کر رہے ہیں، ای مطلب جو آپ کو مطلب فرد ملے گی الیکٹرانک جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہاں پر بھی کیا ہوا، چند دن کا کام بات تھی کہ وہ کمپیوٹر کے ذریعے انہوں نے بڑے شرافت کے ساتھ سیدھے سیدھے دیے۔ اس کے بعد پٹواری انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو ہماری آمدنی ختم ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں پنجاب کا ابھی بھی کم از کم ایک بہت بڑا حصہ وہ کمپیوٹرائز نہیں ہوا، پٹوار خانے جو ہیں وہ مینولی چل رہے ہیں، اور جو کمپیوٹرائز بھی ہو گئے ہیں وہاں پر بھی جو صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے رجسٹرار ہیں یا دیگر عملہ ہے، وہ لوگوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں۔ تو اس کو کنٹرول تو آپ نے حکمرانوں نے کرنا ہے۔ آپ ہمارے حکمران خدا کرے ٹھیک ہو جائیں تو یہ سب کی یہ مطلب نکیل مشکل ڈالیں ہے، اس کو۔ ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے۔ جب میں خود ہی بے ایمان ہوں گا تو میں دوسرے کو کیسے روکوں گا؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب نے جو کہا ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، تو پیپلز پارٹی تو ایسے نعرہ لگاتی ہے کہ جی ہم تو کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اپنا معیار ہے پیپلز پارٹی کا۔ اب معیار تو گر گیا پیپلز پارٹی کا، پھر نہیں بالکل نہیں، مجبوری کیا بن بالکل گئی؟ نہیں، کوئی معیار نہیں گرا، واقعی ہماری مجبوری ہے حکومتیں بیٹھنا۔ ہمارے ساتھ جو انہوں نے مطلب طے کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ اگر ہم مل کر اس ملک کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے برسر اقتدار آتے ہیں، حکومت سنبھالتے ہیں تو کس طریقے سے کام کریں گے، مل جل کر کام کریں گے۔ لیکن وہ ان کی ترجیحات اپنی ہیں، مسلم لیگ نون کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجیحات اپنی ہیں۔ اب مجبوری تو ہم جو کیا ان ہے؟ کو مشورہ مجبوری دیتے کیا ہیں ہے؟ پیپلز اس پر پارٹی عمل کی نہیں کیا کرتے۔ مجبوری ہے؟ اور میں آتا ہوں آپ کی بات کی طرف، مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہم اس ملک میں جمہوری نظام کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ میں اس ملک میں جمہوریت کو عام کرنا چاہتا ہوں، جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے آمریت کے خلاف، آپ جانتے ہیں، بے شمار جدوجہد کی ہے، ہم نے اپنا خون بہایا ہے، ہماری قیادت نے کوڑے کھائے ہیں، قیدیں بھگتی ہیں، میں خود گرفتاریاں میں بھگت چکا ہوں بہت ساری دفعہ، ہمارے کارکن تمام جیلوں میں گئے ہیں، صرف اور صرف آمریت کے خاتمے کے لیے، جمہوریت کے استحکام کے لیے۔ آج اگر ہم بیٹھ کر مسلم لیگ نون یا کسی بھی دیگر سیاسی جماعت کے ساتھ اسمبلیوں میں مدت پوری کرتے ہیں ان کی 5 سالہ، اور اقتدار کو دوام دیتے ہیں کہ 5 سال تک قائم رہے، کسی کا بھی جو بھی اچھا ہوگا یا برا ہوگا اس کا فیصلہ 5 سال کے بعد عوام کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 5 سال پورا کر پائے گی یہ حکومت؟ یہ دیکھیں جی، ہماری تو کوشش ہوگی اور زرداری صاحب کی بھی یہی خواہش ہے، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے ہیں۔ پچھلے دور حکومت میں بھی انہوں نے 5 سال کے ٹینیور پورے کروائے۔ آپ دیکھیں پچھلی اسمبلی بھی جو خان صاحب کی حکومت تھی وہ ڈیزالو ہوئی، تو اس کے بعد جو بعد کامیاب ہونے کے بعد جو حکومت آئی تو زرداری صاحب نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بندہ کوئی آ جائے یا کوئی ایسی آ جائے، ان کا جی ہم جمہوریت مستحکم کرنا چاہتے ہیں، 5 سال پورے کریں گے، نہ جلد الیکشن ہوں گے ٹائم سے کم، ٹھیک ہے نا۔ جو گورنر صاحب نے دعویٰ کیا، آپ کے گورنر صاحب نے، سلیم حیدر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی 2 سال تو گزر ہونے والے، میرے خیال میں کہ سال ہو گئے، اتنی ہونے نا گورنمنٹ کو، جی سال تو ہاں سال، تو بلاول صاحب وزیر اعظم ہو گئے، ایسے کہہ دیے جی اگلے ٹینیور میں بلاول صاحب انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی پذیرائی کے 3 سال ساتھ وہ گزاریں گے آگے؟ نہیں 3 سال کی بات نہیں ہے، ہاں ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم ان کی گورنمنٹ گرا رہے ہیں۔ کیا زرداری صاحب نے یا سلیم حیدر صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے؟ دعویٰ کیا ہے نا، دعویٰ کیا ہے۔ میں بھی تو وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں بھی ان کے دعوے کو آگے بڑھا رہا ہوں، یہ عرض کرتے ہوئے کہ اگلے وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی جیت کر آئے گی آئندہ الیکشن میں، جو اس اسمبلی کے ٹینیور پورا ہونے کے بعد آئے گی۔ ہم جمہوریت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اسمبلیاں انشاءاللہ تعالی 5 سال پوری کریں گی، اور اگلے الیکشن میں بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ جیت کر آئیں گے۔ اس بار پاکستان پیپلز پارٹی خاموش کیوں ہے؟ کوئی خاموش نہیں ہے، خاموش ہے۔ دیکھیں آپ جماعت اسلامی اب روڈ کے اوپر آنے کے اوپر تیار ہے، ٹھیک ہے، تحریک انصاف روڈ کے اوپر آنے کو تیار ہے، مولانا صاحب وہ بھی تیار ہو چکے ہیں، آج ان کی 27 تاریخ کل ان کی بیٹھک ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، 27 تاریخ، اور اس کے بعد فیصلے کیے جائیں گے کہ آپ نے کہاں سب سے پہلے جماعت اسلامی کا نام لیا، میں آپ سے عرض کروں گا کہ جماعت اسلامی کے کتنے اراکین اسمبلی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پی ٹی آئی والے جو حضرات ہیں، دوست ہیں، وہ تو مسلسل ہی پہلے دن سے حکومت میں بھی ہوں تو کہتے ہیں جی ہم سڑک پہ بیٹھ کر نعرے لگائیں گے۔ او بھائی پارلیمنٹ کس لیے ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی بھی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے، اسمبلیوں میں بیٹھی ہے،
ٹھیک ہے نا, وہاں پر آئینی طریقے سے جدوجہد کر رہی ہے, جمہوری لحاظ سے جدوجہد کر رہی ہے, جو سیاسی حقوق ہیں ہمارے, ہم ان کی سربلندی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, اور اسمبلی کے اندر بیٹھ کر جو حکومت سے باتیں منوائی جا سکتی ہیں وہ فیصلے سڑکوں پر نہیں کیے جا سکتے. ملک کی ترقی, خوشحالی اور عوام کی بحالی کے لیے, جو ان کے حقوق ہیں ان کی بحالی کے لیے اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے تو اسمبلیوں میں بیٹھ کر آپ کو مل جل کر طے کر کے چلنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے نعرے لگائیں. اسمبلی میں بولنے نہیں دیا جاتا سر, وہاں پہ کوئی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں جی, اگر اسمبلیاں صرف نعرے بازی کرنے کے لیے آئیں گے, ہمیں آئیں اپوزیشن کے لوگ, چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, تو لازمی بات ہے اسپیکر نے ان کو کہنا کہ بھائی اسمبلی کا ہے, یہ عوام کے پیسوں سے چل رہی ہے, آپ اس کا ائم ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو آئین کے میں جو قانون کے تحت جو لکھا ہوا ہے طریقہ کار, اس کے مطابق ایک آپ پوائنٹ آف آرڈر لیں. مولانا صاحب کا جو پیار ہے, مولانا صاحب کا جو پیار ہے, زرداری صاحب کے ساتھ پیار ہے, زرداری صاحب جاتے بھی رہتے ہیں, ملتے بھی رہتے ہیں. بالکل پیار ہے. اگر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم عید کے بعد باہر آ رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, تو زرداری صاحب بیٹھیں گے ان کے ساتھ؟ نہیں, وہ مولانا صاحب کی اپنی سیاسی جماعت ہے, ان کے اپنے سیاسی فیصلے ہیں. زرداری صاحب سارے اکٹھے مل رہے ہیں نا, تو سارے اکٹھے مل رہے ہیں. ملتے ہیں, ہم ملتے ہیں, خدا نہ خواستہ ہم کسی سے بھی نہیں لڑتے. ہم تو خان صاحب سے بھی کہتے تھے کہ بھائی آئیں اسمبلیوں میں بیٹھیں, مل جل کر چلیں, اسمبلیوں کو ٹائم پورا کریں, اور جو عوام کے حقوق ہیں ان کے لیے کام کریں, جو مسائل ہیں پاکستان کے ان کو حل کریں, پاکستان کی معیشت کو بہتر کریں, پاکستان میں لاقانونیت کا خاتمہ کریں, پاکستان میں جو دہشت گردی, انتہا پسندی جیسی لانتیں وجود میں آ چکی ہیں ان سے ہم نجات حاصل کریں. ایک طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی تیر برساتی ہے, جب بھی پریس کانفرنس کرتی ہے, بلاول صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں, کوئی بھی کرتا ہے, وہ کہتے ہیں جی بانی پی ٹی آئی ایسے ہیں, مریم ایسی ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا جی مریم نواز ٹک ٹاکر ہیں, انہوں نے یہ خطاب دیا مریم نواز کو. ٹھیک ہے, بلاول صاحب کا آج کل سیاسی طور پر کسی کو نشانہ بنانے کے لیے حامل نہیں ہے, بلاول صاحب کہتے ہیں. ایک طرف سے دوسرا بیان آ جاتا ہے, دوسرے دیکھیں جہاں تک ہماری قیادت کا تعلق ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی نہ ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب نے کوئی ایسی سیاست کی تھی, نہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایسی سیاست کی, نہ زرداری صاحب نے کبھی کسی کو کہا. انہوں نے ہمیشہ احترام, محبت اور الفت کے ساتھ اپنی سیاسی جدوجہد کی ہے, اور بلاول صاحب کی تربیت بھی انہی سے ہوئی ہے, اور ہم بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو کے ہی پیروکار ہیں. نہ ہمیں کبھی کسی نے یہ کہا کہ آپ نے کسی کو گالی نکالنی ہے, گالم گلوچ کی سیاست نہیں ہے ہمارے ہاں بھی. تو اگر مطلب کسی اور انداز سے اگر حسن مرتضیٰ صاحب نے ان کو خطاب دیا ہے, تو چونکہ حسن مرتضیٰ صاحب کا ایک اپنا سٹائل ہے, تو اس سٹائل میں انہوں نے کوئی بات کر دی ہے, تو اب یہ حسن مرتضیٰ صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ٹک ٹاک کا خطاب دیا. یہ ٹک ٹاکر ہے, یہ تو وزیر اعلیٰ تو نہیں ہے. دوسری طرف آپ لوگ پھر ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں. ٹک ٹاکر میں بھی کون سا برائی گالی تو نہیں ہے نا, خدا نہ خواستہ. ٹھیک ہے نا, وہ جیسے اب یہ جو بیٹھے ہیں ہم, یہ بھی ایک ٹک ٹاک ہی ہے نا جو ہم اور آپ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے مطلب, پروگرام میں بیٹھے ہوئے سر. ٹک ٹاک تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز دکھانی ہوتی ہے, میں نے یہ کیا ہے, میں نے وہ کیا ہے, تو وہ میں نے دکھا رہی ہے, تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ان کو جو انہوں نے اچھے کام کیے دکھائیں, عوام کو بتائیں, اور ہمیں بھی پتہ چلیں گے کہ اگر یہ کام اچھی ہیں تو ہم بھی مطلب ان کی تعریف کریں گے, اور اگر کہیں مطلب پازیٹیو تنقید کرنی ہوگی اصلاح کے لیے تو پھر ہم دیکھیں گے اس کو کہ ہاں بھی اس میں تنقید کیسے کرنی ہے. امید ہے کہ تنخواہوں اور طبقہ دار جو ہیں, وفاقی وزیر خزانہ کہتے ہیں جی بہت کم ہوگا جو تنخواہ دار طبقہ جو ہے. اللہ کرے, ہماری تو یہ خواہش ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو جب بھی برسر اقتدار آتی ہے تو جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے حقوق کی بحالی کے لیے, اس کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے, اس کے روزگار بہتر پہنچانے کے لیے ہمیشہ تنخواہوں میں ڈبل تک اضافہ کیا زرداری صاحب نے. ٹھیک ہے نا, تو اگر یہ آج بھی وزیر خزانہ صاحب ایسا کام کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خالی اعلان تک ہے یا عمل بھی ہوگا؟ نہیں دیکھیں جی, ہم تو ابھی توقع کرتے ہیں, اچھے کا ہی گمان کرنا چاہیے, برے کا کیوں سوچیں. تو اللہ کرے مطلب وہ اضافہ کریں, مطلب عوام کے حقوق کی جو ہے مطلب وہ حفاظت کریں, جس کے مقصد کے لیے وہ برسر اقتدار آئے ہیں. ہم سب تو اسی لیے آئے ہیں نا اسمبلیوں میں کہ عوام کی خدمت کریں. اگر وہ عوام کی خدمت کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. آرمی ایکٹ کے مطابق گٹھ جوڑ ثابت ہونے پر ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے سپریم کورٹ؟ بالکل, انہوں نے